اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد المصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین عظم اللہ الذی انکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ہر چند کے اہل جور نے چاہا ہے بارہا، ہر چند کے اہل جور نے چاہا ہے بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو میں دھلا ہوا، عباس نامور کے لہو میں دھلا ہوا، پرچم حسینیت کا ہے اب بھی کھلا ہوا. پوری دنیا میں صفحہ ماتم بچ چکی ہے اور یہ ماہ محرم ہے جس میں مبارکباد نہیں دیا کرتے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ان آنے والے عزاداروں کو مبارکباد پیش کروں، ان کو خوش آمدید کہوں، ان کے نصیب کے اوپر رش کروں کہ حسد کروں، کیا کروں ان عزاداروں کے نصیب کے اوپر کہ جن کا اتنا زبردست اوج کمال پر نصیب ہے کہ جو ایسے فرزند رسول، جو ایسے امام علی مقام کی عزاداری میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں کہ جن کے لیے بڑے بڑے شہدائے جو شہدائے کربلا ہے انہوں نے اس بات کی آرزو کی ہے کہ ایک خواب میں بتایا گیا تھا کہ خواب میں حضرت ادیب ابن مظاہر آئے ایک صاحب کے، اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایسی حسرت ہو جو آپ کے دل میں رہ گئی ہو، اگر میرے دل میں یہ حسرت رہ گئی کاش میں عزاداران امام حسین میں سے ہوتا اور امام حسین پر گریہ کرتا اور ماتم کرتا. وہ جو مولا حسین کا نام ہے، ہر طرح دنیا میں جس طرح سے بھی حق و صداقت اور سچائی کا جو بھی استعارہ ہو سکتا ہے، جتنی بھی تشبیہات سچائی، حق و صداقت اور مظہر خدا کی دی جا سکتی ہیں، ان تمام تشبیہات اور تمام استعاروں کا جو رستہ ہے وہ کربلا سے ہوئے بغیر نہیں گزر سکتا، وہ کربلا سے ہو کر گزرتا ہے. وہ مولا حسین کے نام سے شروع ہو کر مولا حسین کے نام پہ ختم ہوتا ہے. غریب و سادہ ہے، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت کس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ظاہر ہے کہ سانحہ کربلا وفا ہونے سے 2500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا، اور لیکن اس قربانی کو ہم نے موقوف کر دیا. وَفِدَانَ ذِبْحَ الْعَظِيمِ کے الفاظ آپ نے قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس قربانی کو ہم نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. وہ ذبح عظیم جس نے کہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں آ کر جس نے انجام پانا تھا، وہ ذبح عظیم. جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ بغیر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بغیر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. کیا زبردست شان اور مرتبہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا کہ اس وقت کی یزیدوں سے لے کر اور آج کی یزیدوں تک، بنی امیہ کے 100 سال اور 700 سال بنی عباس کے، اور اس وقت یزید اور یزید کے بعد مروان، اور مروان کے بعد عبد الملک بن مروان، حشام بن عبد الملک، حسام بن عبد الملک، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا اور انتہائی تھکا دینے والا دور عباسی حکومت سے محسن باللہ، محتشم باللہ، ہارون رشید، محمود رشید، اور پھر بدنام زمانہ عراق کا گورنر جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، جس کے متعلق تاریخ اس کو چھپانے کے لیے کہتی ہے کہ اس نے آراب لگائے. اس نے ظلم و جور میں یزید کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اپنے ہاتھ سے اور اپنے حکم پر اس نے 30,000 شیعان حیدر کرار شہید 30,000 شیعان حیدر کرار کو شہید کروایا. اس شخص سے لے کر اور پھر تاریخ آگے چلتی ہے، ظلم و ستم اپنے اوج کمال کو پہنچتے ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر سے ہوتے ہوئی آج کل کے زمانے کے جتنے بھی یزید ہیں
ان یزیدوں تک پہنچتی ہے اور آج تک اتباع گرنتھ سروا ان یزیدوں تک پہنچتی ہے اور اس کی تعویلات دی جاتی رہی شروع سے لے کر اب تک. یعنی گویا کربلا جب برپا ہوئی ہے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کی تعویلات جو ہے وہ دی جاتی رہی. کربلا ایک آپ تھا اور اس کی تنویریں بہت حشر تک لکھی جائیں گی. اس کی تفسیریں بہت اس کی تفسیریں دوستوں نے بھی لکھی اور دشمنوں نے بھی لکھی. دشمنوں نے تفسیروں میں لکھا دو شہزادوں کی جنگ تھی, ایک اقتدار کے لیے جنگ تھی, ایک جیت گیا ایک ہار گیا, اور یہ جنگ جو ہے وہ کزنز کی جنگ تھی, آپس کی جنگ تھی. بہت سی باتیں ہوتی رہی, بہت سی تعویلات پیش کی جاتی رہی, دوستوں نے بھی بہت سی تعویلات اور تنویریں لکھی, لیکن آج تک کوئی بھی وقت کا یزید ہو اس وقت کا یزید ہو, آج تک کوئی بھی یہ ثابت نہ کر سکا کسی طرح سے بھی یزید کو حق پہ ثابت کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی, چاہے یہ کہا گیا ہو کہ یزید موقع پر موجود نہ تھا, یزید کو حکم سے قتل نہیں کیا گیا, دراصل عبید نے زیاد کی حرکت کی, دراصل عمر صاحب نے ایسا کیا, دراصل شیخ الملوک نے ایسا کیا, جو مرضی کہتے رہے, لیکن آج تک یزید کو ان جرائم سے بری گزر نہ کر سکے. چاہے وہ قسم دنیا کی جنگ میں ایک جھوٹی حدیث بنائی گئی کہ رسول پاک نے فرمایا قسم دنیا کی جنگ جو جیتے گا اس کی فوج میں جو شامل ہوگا اس کو جنت کی بشارت دی گئی. یزید کو زبردستی اس جنگ میں شریک کیا گیا اور لکھا گیا کہ یزید اس جنگ میں شریک تھا لہٰذا وہ بھی جنتی ہے. بہت سی اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی اور بہت سے ظلم و ستم بھی کی جاتے رہے. جب مولا حسین نہ رہے, جب اہل بیت نہ رہے, تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے. شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, حضرت زید بن علی زید شہید. دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے. کربلا دراصل ظلم کا انجام نہیں تھا, کربلا دراصل ظلم کا آغاز تھا اور یہ کمال پر ظلم تھا, لیکن اس کے بعد مسلسل ظلم جاری رہا. کس کس طرح سے ظلم جاری رہا, کس کس طرح سے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں. حضرت زید شہید کو جس طرح شہید کیا گیا اور پورے سال تک آپ کا جنام یہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی یزید کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ معجزہ میرے مولا حسین کا ہے. اس وقت کے یزید بھی اور آج کے یزید بھی شیعان حیدر کرار پر ظلم کرتے رہے. کبھی بسوں سے اتار کر مارا گیا, کبھی ٹارگٹ کلنگ کی گئی, کبھی کافی کافی کے نعرے لگائے گئے, کبھی کسی ہر طرح کا ظلم و جور کیا گیا. لیکن شیعان حیدر کرار کو مٹانے کا خواب اور عزاداری کو مٹانے کا خواب اور شیعت کو مٹانے کا خواب لے کر وہ سارے کے سارے یزید کے پیروکار اپنے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جہنم میں اپنے سینے میں یہ حسرت لے کر, عزاداری کی حسرت کو ختم کرنے کی حسرت لے کر اپنے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جہنم میں جا ملے. لیکن میرے مولا حسین کے اقتدار کا سورج آج بھی نصف النہار پر ہے. باوجہ بن سکا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی تعویلات پیش کی گئی, بہت سی توجیحات, بہت سی تفسیریں پیش کی گئی اور بہت سے ہمارے اپنے انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت سے بیانات دیے اور ہم جو ہمارے غیر دشمن بھی. لیکن بہرحال یہ محرم کا مہینہ, محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی اس بات کا ثبوت دیتا ہے, اس بات کا بیان کرتا ہے کہ اسی طرح سے صفحہ ماتم بچ گئی ہے, ساری دنیا میں صفحے بچ گئی ہے. چاہے وہ کوئی بیماری ہو, چاہے جان کا خوف ہو, مال کا خوف ہو, کسی طرح کا خوف ہو, کوئی بھی چیز آج تک عزاداری میں رکاوٹ نہیں آ سکی ہے. اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعان حیدر کرار کو اندر سے ان کی اندر کی کمزوریوں کو دیکھ کر, ان کی اندر کی جو بھی جھگڑے ہیں, تنازع ہیں, ان کو ہوا دے کر کسی طرح سے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعان حیدر کرار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جائے, عزاداری میں طرح طرح کی چیزوں کو شامل کیا جائے یا پھر ان کا بہانہ تلاش کیا جائے. عزاداری بذات خود ایک زندہ وجود کا نام ہے. عزاداری کو کسی کی نہ مدد کی ضرورت ہے, نہ کسی کے قول کی ضرورت ہے, نہ کسی کے لیکچر کی ضرورت ہے. عزاداری اپنے راستے خود متعین کرتی ہے. جس طرح کے بہت سی رسومات ہیں اور اس پہ جو بھی رسم اگر درست نہ ہو تو وہ خود بخود ختم ہو جایا کرتی ہے. عزاداری اسی طرح سے آگے بڑھتی رہتی ہے. ہمارے کچھ دوست ہماری ہدایت کے لیے یا ہمارے کچھ دوست محبت میں اگر یہ بات کہتے ہیں کہ عزاداری میں ایسے ہو, ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج سے 200 سال پہلے عزاداری مولا حسین علیہ السلام بالکل موجود تھی.
لیکن یہ تمام رسومات نہیں تھی. آج سے 200 سال کے بعد بھی اگر قیامت نہ آئی اور یہ دنیا چلتی رہی تو نہ جانے کون کون سی رسومات ہوں گی, یہ رسوم نہیں ہوگی. لیکن ایک بات میں پورے وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عزاداری مولا حسین اس وقت بھی موجود ہوگی. اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اس بات کا کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب عزاداری میں جو رسومات اگر کوئی ڈال رہا ہے, اگر کوئی غلط کر رہا ہے اپنے انجام کو پہنچے گا. اگر کوئی ولایت مولا علی کو تصاد بھی ہے, اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون سازشیں کر رہا ہے. ہمیں اپنے صراط المستقیم پر چلنا چاہیے, ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے, ہمیں اپنے راستے پر گامزن رہنا ہے اور دشمنوں کی سازشوں کو متحد رہ کر ہم نے کامیاب کرنا ہے. جیسے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ باطل پر ہو کر بھی متحد ہیں اور تم حق پر ہو کر بھی منتشر ہو. اپنے انتشار کو دور کرو اور متحدہ کہ کربلا کی تفسیریں اور تعمیرات جہاں دشمنوں میں تھی وہاں دوستوں میں بھی تھی. دوستوں کا یہ کہنا کہ بہت سی بات, جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مولا حسین نے دراصل کربلا میں فتح حاصل کی اور وہ فتح جو ہے وہ نتیجے کے طور پہ فتح ہے, دیکھنے میں شکست نظر آ رہی ہے. جیسا کہ قبلہ نتن صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے, میں یہ بات ماننے کے تیار نہیں ہوں کہ یہ شکست تھی اور نتیجے کے طور پہ فتح تھی. یہ اصل میں بھی فتح تھی اور نتیجے کے طور پہ تو فتح تھی ہی. بات صرف اتنی سی ہے کہ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بار سوال کر دیجیے گا, تھوڑا سا آگے آئیے, تھوڑا سا آگے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتح کا معنی کیا ہے اور شکست کے معنی کیا ہے. فتح کا مطلب ہے کامیاب, کامران. اب کام جو لفظ ہے اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے کام, اور کام فارسی میں اس کا مطلب ہے مقصد. اردو میں کام کا مطلب ہے کام کار, یعنی میں کوئی کام کر رہا ہوں. لیکن فارسی میں جو کام ہے اس کا مقصد جو ہے, اس کا مطلب جو ہے وہ مقصد کیا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. کامیاب, جو اپنے مقصد میں جس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے, وہ کامران ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ آپ لاہور کے سامنے سے جناب آپ گئے تھے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ میں لاہور ایک سرکاری کام سے گیا تھا, تو آپ نے مجھے مقصد بتایا, یہ آپ کا مقصد تھا. اب آپ اگر اپنا مقصد پورا کر کے آ گئے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اپنا مقصد پورا کیے بغیر واپس آئے تو پھر آپ ناکام واپس آئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مقصد یزید کیا تھا اور مقصد مولا حسین کیا تھا. دیکھ رہی اب اگر مقصد یزید یہ تھا, یزید کا مقصد یہ تھا کہ وہ مولا حسین کو شہید کرنا چاہتا تھا, قتل کرنا چاہتا تھا, اور مولا حسین قتل نہیں ہونا چاہتے تھے. مولا حسین جان بچانا چاہتے تھے, محفوظ رہنا چاہتے تھے, اور یزید آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا, قتل کرنا چاہتا تھا. یہ مقصد کب تھا, یزید کا یہ مقصد کب تھا, مولا حسین کا یہ مقصد کب تھا. یزید کا مقصد تھا کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا, اور مولا حسین کا مقصد یہ تھا کہ آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید کا مقصد کیا تھا, وہ بیعت لینا چاہتا تھا. مولا حسین کا مقصد کیا تھا, بیعت نہیں کرنا چاہتا. اب اگر یزید بیعت لینے تو کامیاب, سیدھی سی بات ہے, اگر یزید بیعت لینے تو کامیاب اور نہ لے سکے تو ناکام. یہاں پر دیکھنا, اب یہ کوئی بھی بات اس میں ایسی کیا ہے, 2+2=4 کی طرح یہ بالکل واضح ہے. کوئی بھی آدمی اگر تاریخ کو توڑ مروڑ کر بھی پیش کرے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ یزید نے بیعت نہیں مانگی تھی یا مولا حسین نے بیعت کر لی. کوئی بھی ایسی بات اس میں سے نہیں ہے. بالکل تاریخ کی بدیہی حقیقت ہے, جیسے 2 کا مجموعہ 4. بالکل. اب اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اس میں ایک اور بات تھوڑا سا آگے چل کر ہوتی ہے, وہ یہ کہ یزید بیعت کیوں لینا چاہتا تھا اور مولا حسین بیعت کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید بیعت کیوں لینا چاہتا تھا, بات صرف اتنی سی ہے کہ جس حکومت کو, جس اتنی بڑی طاقت کو جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور کم و بیش لاکھوں کی آبادی تھی, ممکن ہے کہ اس وقت ساری سلطنت کی ملا کر آبادی کروڑ کے برابر بھی ہو, اتنی آبادی اس وقت موجود تھی. اتنی بڑی سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی اور سب اس کی تباہ کر رہے ہیں, سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں, سب اس کی بیعت کر رہے ہیں. اب اس کا ثبوت کیا ہے,
کہ سب لوگ اتباع کر رہے ہیں یزید کی حکومت کو مان رہے ہیں، اس کو امیر المومنین مان رہے ہیں، اس کو خلیفۃ الرسول مان. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تاریخ نے انگلیوں پر گن کر بتایا کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، ان لوگوں کا ذکر تاریخ نے انگلیوں پر گن کر بتایا ہے. اور ان لوگوں کی تعداد بشمول مولا حسین علیہ السلام ڈبل فیگر میں نہیں ہے. 10 سے کم حضرات ایسے ہیں جنہوں نے بیعت یزید کی نہیں کی تھی. اب ایک ایسی حکومت جو 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی ہو، دنیا کی سپر پاور ہو، اس کی بیعت اگر 5 یا 10 افراد نہ کر لیں، اس حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس حکومت کا اس پہ کیا بات نکلا ہوتا ہے کہ اگر 5 یا 10 افراد اس کی بیعت نہ کریں، اور وہ بھی وہ جو قائم اللیل اور صائم النہار ہیں، جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جو مسجد اور گھر کی راہ دیتے ہیں، امن پسند ہیں، اپنی فوج نہیں بنائی، کبھی سازش نہیں کی، کبھی اپنے قول سے نہیں پھرے، کبھی اقتدار کا لالچ نہیں کیا، کبھی کسی طرح سے بھی تمہاری حکومت کی راہ میں کوئی ایسی بات نہیں کی. جو وعدہ مولا حسین علیہ السلام اس وقت آپ کے بڑے بھائی مولا حسن کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی اس پر اسی طرح سے عمل کیا. وہ دوسری بات ہے کہ امیر شام نے اس صلح نامے کو اپنے پیروں تلے رون دیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مولا حسین کی طرف سے شرائط کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہ کی گئی. پھر کیا وجہ تھی کہ ان سے بیعت لینا آپ کے لیے اتنا ضروری ہو گیا، اتنا لازم ہو گیا کہ آپ نے بیعت لینے کے لیے آپ نے سلطنت کی پوری قوت کو صرف کر دیا، پوری قوت لگا دی آپ نے اس بات پر کہ آپ ضرور مولا حسین سے بیعت لیں. ایک بار سماعت پڑھ دیجیے. مومن کرام، بات اصل میں یہ تھی کہ یزید اس بات سے واقف تھا، یزید یہ بات جانتا تھا، جیسا کہ اس کے آباء و اجداد نے اس کو بریف کر دیا تھا، بتا دیا تھا. وہ یہ بات جانتا تھا کہ مولا حسین کوئی عام مرد عرب نہیں ہے، کوئی عام فرد عرب نہیں ہے. مولا حسین کی شخصیت کوئی عام شخص نہیں ہے. مولا حسین دراصل اس دین کے نمائندے ہیں. مولا حسین دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پڑھتے ہیں کہ حقیقی جانشین ہے. دراصل امیر المومنین مولا حسین علیہ السلام ہے. دراصل حقیقی جانشین اس شریعت کے حقیقی نمائندہ مولا حسین علیہ السلام ہے. یزید کو اس بات کا علم تھا اور وہ جانتا تھا کہ مولا حسین اس دین کے اور اس سلطنت کے اور اس ریاست مدینہ کے نمائندے ہیں جن کے نام پر میں حکومت کر رہا ہوں. گویا میں ایک جعلی نمائندہ ہوں، اصل نمائندے کو یزید بھی جانتا تھا. اب ظاہر ہے کہ یزید نے یہ سوچا کہ آج کے دور میں ابھی تو دور ہے، ٹھیک ہے، سلطنت محدود ہے، کل کیا پتہ ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ میری حکومت کمزور پڑ جائے اور میں مولا حسین کے ہاتھوں شکست کھا جاؤں. اس لیے اس نے اس بات کا پورا اہتمام کیا اور اس بات کی اس نے پوری کوشش کی. اب اس میں ایک بات اور نکلتی، گویا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یزید تو یہ جانتا تھا، یزید تو یہ جانتا تھا کہ مولا حسین کون ہے. لیکن کتنی عجیب و غریب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین یہ نہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں. مولا حسین، جیسا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین نے کہا مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے ادھر لے چلو، کوئی ایسی بات کنفیوژن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مولا حسین کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار ہی نہیں تھے. آپ اپنی پیدائش سے یہ بات جانتے تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ کربلا وفا ہونے سے پہلے بچپن سے اس بات سے واقف تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایک بات سے بات پڑھ دیجیے گا. یزید تو یہ جانتا ہوں کہ مولا حسین کون ہے، مولا حسین خود نہ جانتے ہوں کہ میں کون ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ مولا حسین اپنے مقصد سے واقف تھے اور جب اس نے سوال بیعت کیا، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بیعت کریں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ شریعت کا محاذ تھے، سلطنتوں کے آگے شریعت کا محاذ تھے. شریعت میں کبھی آج تک سر نگو نہیں ہوئی سلطنتوں کے آگے. اگر آج سے 1000 سال بعد بھی دنیا باقی رہی، اس بات کا امکان تو ہے کہ سلطنتیں شریعت کے آگے سر نگو ہو جائیں، لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کہ شریعت سلطنت کے آگے سے دور ہو جائے. اس لیے کہ مولا حسین اور آپ کے جانثاروں کا پاکیزہ لہو میں شامل ہے. یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ مولا حسین کا پاکیزہ لہو اس بات کی گواہی دیتا ہے. اے کربلا کی خاک اس اذان کو نہ بھولو،
اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپا ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ باوجود سوال یہی وجہ ہے کہ نقل صاحب فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یزید سے پہلے خلفاء کا طرز عمل، خلفاء کا قول و فعل جمہور میں جزو شریعت بنتا رہا، لیکن یزید کے بعد آنے والے کسی حکمران کا کوئی عمل جمہور میں جزو شریعت ہرگز نہ بن سکا۔ یہ وہ قربانی ہے مولا حسین علیہ السلام کی، یہ مولا حسین نے وہ قربانی پیش کی کہ جس کی وجہ سے جس کا ثمر ہم آج تک ہے۔ آج تک کے دور میں اگر کوئی انسان کسی طرح کی بھی شرافت اور کسی طرح کی بھی ایمانداری اور کسی طرح کی بھی سچائی کے اوپر اگر کاربند ہے کوئی شخص، تو اس کا ثمرہ اور اس کا اصل جو بمبا ہے اور اس کا اصل جو سبب ہے وہ مولا حسین علیہ السلام اور آپ کی جانثاروں کی وہ قربانی ہے۔ ہمارا یہ اشرا آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ آج یکم محرم ہے اور روایتی طور پر یکم محرم میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا حسین کس طرح سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مولا حسین تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک سرکار آیا اور اس نے آ کر آپ کو کہا کہ آپ کو ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے بلا بھیجا ہے۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امیر شام وفات پا چکا ہے اور یزید اب اس کا جانشین اور بادشاہ بن چکا ہے اور مجھ سے سوال بیعت کا امکان ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے ہاشمی نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو لے کر وہاں پر پہنچے اور آپ نے ہاشمی نوجوانوں کو باہر ہی روکا اور فرمایا کہ تم باہر رکو، اگر کوئی آواز آئے اے پاس میری آواز بلند ہو تم اندر آ جانا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید بن عقبہ نے آپ کو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ امیر شام کے مرنے کی اطلاع دی گئی اور یزید کے بادشاہ بننے کی اطلاع دی گئی اور سوال بیعت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں سوال بیعت بھلا کیسے ہو سکتا ہے، صبح سب کو اکٹھا کرو، سب لوگ جمع ہوں اور پھر مجھ سے یہ سوال بیعت کرنا، میں اس وقت میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کے آپ جیسے ہی پلٹنے لگے تو وہاں پر بکے دار عورت کا بیٹا موجود تھا اور وہ وہاں پر مروان نے کہا کہ اے ولید اگر تم نے اس وقت حسین کو جانے دیا تو یہ تیرے ہاتھ نہ آئیں گے۔ تو آپ نے فوراً پلٹ کر کہا نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے تو مجھے شہید کرے گا، قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ ولید کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی مولا عباس ننگی تلوار کے ساتھ اور دیگر نوجوانوں نے بنی ہاشم داخل ہوئے اور داخل ہو کر آپ کو اپنے حصار میں لیا اور پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے اور سیدھا وہاں سے روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ سیدھا جناب زینب کبریٰ کے پاس پہنچے، آپ کے گھر پہنچے، جب پر بات کیا آئے اور کہا بہن وہ دن آ چکا، وہ رات آ چکی کہ جس کا تم ذکر کیا کرتی تھی، وہ سفر مجھے درپیش ہے اور میں اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، بہن تم میرا ساتھ دو اور تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ ساری رات انتہائی بے چین رہے، 5 بار قبر رسول پاک کی طرف گئے، والدہ کی قبر کی طرف بھی گئے اور جا کر اجازت لی، نانا اب یہ مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا وارث مدینہ کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا، وارث مدینہ روانہ ہو رہا ہے۔ اور پھر صبح نمودار ہوئی، آپ کی وہاں سے روانگی کا وقت آیا، مختلف لوگ آپ سے ملنے آئے، جابر بن عبداللہ انصاری، جناب ام سلمہ، ام المؤمنین تشریف لائی اور کہا کہ ایسے ایک وقت آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شیشی دی تھی اور کہا تھا کہ ام سلمہ اس شیشی میں کربلا کی خاک ہے اور یہ شیشی اپنے پاس رکھو، جب اس شیشی کا رنگ سرخ ہو گئے اور اس میں خون ابلنے لگے تو سمجھ لینا میرا حسین کے برابر شہید ہو گیا۔ اے حسین میرا دل بیٹھتا ہے، اے حسین میرا دل گھبراتا ہے، خدا کے واسطے تم پر کرو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی تم کربلا
वापस न होंगे। मौला हुसैन करीब आए, कहा बहादुर गुलाबी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा अल्लाह मेरा रब मुझसे ही चाहता है कि मैं करबला में 3 दिन का प्यासा दूंगा, प्यासा यही दे दो, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं, बहादुर गुलाबी मुझे जाना ही पड़ेगा। आपने वहां से रुखसत दी, वहां से रुखसत देकर मौला हुसैन आगे चले, थोड़ा सा ही आप आगे चले और काफिला रवाना हुआ। जैसे ही काफिला रवाना हुआ थोड़ा सा आगे गया, मौला अब्बास पे आकर फरमाया, या हुसैन, ये मौला हुसैन, तुम्हारे काफिले के पीछे एक छोटा सा काफिला आ रहा है। मौला हुसैन ने पूछा कौन है? मौला अब्बास ने फरमाया, मौला हजरत अब्दुल्ला बिन उबई गफ्फारी है, सहाबी रसूल। सहाबी रसूल में सुनता था कि मौला हुसैन फौरन पढ़ते, सहाबी रसूल की खिदमत में बोलते, हजरत अब्दुल्ला बिन उबई गफ्फारी 100 साल का सिर है, हाथों में लाशा है, नाके के ऊपर सवार में व्यापारी है, बार बार डगमगा रहे हैं। हजरत उबई गफ्फारी आप पहुंचे, कहा नाना के मेरे साहबी इस पीराना साली में, इस बुढ़ापे में कहा ना कसर है। उबई गफ्फारी ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उबई गफ्फारी ने फरमाया, उसे तुम्हें तो याद होगा तुम बहुत छोटे से थे, हम मस्जिद नबवी में रसूल पाक का दर्द सुन रहे थे, रसूल पाक तकलीफ कर रहे थे कि तुम रसूल पाक की जानिब बढ़े, अचानक तुम्हारा पाँव उठा, तुम जमीन पर गिरे, तुम्हें देखते ही मौला हुसैन बेचे, मौला रसूल पाक बेचैन हो गए, खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, दुआ करा, तुम्हारे पास आए, तुम्हें अपनी गोद में उठाया, तुम्हें बहुत सा प्यार किया, तुम्हारे चेहरे को चूमा, तुम्हारे होठों को चूमा, वापस मिंबर पर आए, हुसैन तुम्हारा चेहरा हम सबके सामने किया और फरमाया, है लोगों आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, इसको पहचान लो, ये मेरा फर्जंद हुसैन है, इसको गौर से देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये कल तुम्हें मदद के लिए पुकारे और तुम इसकी मदद ना करो। याद रखना ये एक वक्त आएगा जब ये हुसैन अपने बच्चों के साथ मदीना से एक सफर में रवाना होगा। मैं तुम सबको हुक्म देता हूं कि याद रखना, ऐसा ना हो कि तुम मेरे हुसैन का साथ न दो, तुम पर वादी है कि मेरे हुसैन का साथ देना, उस सफर में मेरे हुसैन का साथ देना। मुझे लगता है कि ये वही सफर है। हुसैन तो आज मदीना से जिंदा वापस आओगे। ऐसे मेरे हाथों में जान नहीं है, मेरा 100 साल का सिन है, लेकिन मैं रसूल पाक के हुक्म को टाल नहीं सकता, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा और तुमसे पहले अपनी जान तुम्हारी जान तक निशान करूंगा। ऐसे मुझे जाने की इजाजत दो, मेरा बेटा और गुलाम भी साथ है। मौला हुसैन ने दुआ की और फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला गफ्फारी आप हमारे साथ हमारे काफिले में चले, अभी एक बार अब्बास और कासिम आपकी मदद करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। हज़रत उमर गफ्फारी ने फरमाया, ऐ मौला हुसैन मैं तुम्हारे काफिले में बना कैसे कर सकता हूँ, मैं गुलाम हूँ, तुम्हारे काफिले में रहने में बिल्कुल सुन भी शामिल है। जिस काफिले में बिल्कुल आपने उसको जो पहाड़ा को वहां पर तलाश के गुलाम का क्या काम गुलाम बना काफिले में कैसे कर सकता है, मैं तुमसे फासले में करूंगा। मैं कहूँगा गफ्फारी जरा करबला में आकर देखो कि जनाब ज़ैनब के साथ करबला वाले इन मुसलमानों ने क्या सलूक किया। मेरी शहजादी उम्र मसाइल जनाब ज़ैनब चादर के लिए सवाल करती थी और चादर छीन ली जाती थी। काश के तुम देखते किस तरह चलते हुए खेमे से जनाब ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को निकाला, अली इब्न हुसैन को निकाला, किस तरह से खेमों में आग लग रही थी और शहजादियां एक खेमे से दूसरे खेमे और दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाती थी। खाने भावे को अपने चेहरे का पर्दा बनाती थी और खाने करबला को अपने भावे को पर्दा बनाती थी।
وسائر الذين آمنوا وأيام قليلا ينقلبون. بارہلا محرم کا مہینہ شروع ہو چکا، صفحے ماتم بچ چکی، تیرے عزادار اپنی جان اور مال اور بیماریوں کی پرواہ کیے بغیر صفحے عذاب پر حاضر ہے اور یہاں پر بازیاں لگا رہے ہیں. تو ان کو صحت و سلامتی درازی عطا فرما، ان کو ان کے بچوں کی خوشیاں میں نصیب فرما، ان کو کوئی غم لگے سوائے غم حسین کے، ان کو ان کے بچوں کی طرف سے بے فکری عطا فرما، تعلیم زیور تعلیم سے آراستہ فرما، راہ حسین پر چلنے اور جان دینے کی توفیق عطا فرما. بارہلا یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے مولا حسین کے صدقے، امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے، اس بیماری سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جلوسوں کو، ہماری مجلسوں کو، ہماری محافل کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا، ہمیں اس بیماری کے خلاف جہاد کرنے اور اس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے طور پر مکمل طور پر احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمارے علماء کرام اور ذاکرین و ذات کی حفاظت فرما، ہمارے درمیان سے انتشار کو دور فرما، اور ہمارے درمیان جو بھی تفرقہ اور تفرقے بازی اور سازشیں کر رہے ہیں اس کو نقش پر آپ قرار دے، ان کو ہدایت دے، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر کے یزید کا ہم نشین کربلا کے آخری طبقے میں بنانا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام جو ہمارے مرحومین ہیں آپ کے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ